Dear students, we continue with our topic, the sniper. As you already know that this short story is written by the Irish writer, great Irish writer, Liam O'Flaherty. In the first part, we learned about the brief life history of Liam O'Flaherty. And today, we will take up the summary of the sniper. First of all, let me give you the summary of the sniper in Urdu. تو جو دا سنائپر ہے یہ بنیادی طور پر جنگ کے خلاف ایک کہانی ہے. اس کہانی میں ایک سول خانہ جنگی کا منظر بیان کیا جاتا ہے جس میں آئرلینڈ کے ڈبلن شہر میں دو پارٹیوں کے درمیان ایک لڑائی چلتی ہے. تو جو دو پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک پارٹی کا نام ہے ریپبلکنز اور دوسرے کا نام ہے فری اسٹیٹرز. تو ریپبلکنز اس آئرلینڈ کو ایک ہی ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے جبکہ فری اسٹیٹرز اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے. تو انہی دو گروپس کے درمیان یہاں پر ایک لڑائی کا منظر اس شارٹ سٹوری دا سنائپر میں لائم اوفلاٹی نے پیش کیا ہے. جو دو گروپس ہیں ریپبلکنز اور فری اسٹیٹرز، اس میں ہر ایک گروپ دوسرے گروپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں. تو بیک گراؤنڈ میں ایک نوجوان چھت پر لیٹا ہوا ہے اور وہ دوسروں پر گولی چلاتا ہے اور وہ دشمن کو اپنی چھپنے والی جگہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ دشمن کو گولی سے مارتا ہے اور جب یہ اپنے دشمن کو جس کو یہ گولی مارتا ہے دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ہی سگے بھائی کو گولی ماری ہے. تو کہانی ہماری شروع ہو رہی ہے. یہ جون کے مہینے میں ہماری کہانی شروع ہوتی ہے. تو جون میں ایک شام کا واقعہ ہے، ایک رات کا واقعہ ہے کہ ہمارا جو سنائپر ہے یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ایک چھت پر لیٹا ہوا ہے. تو یہ اپنے دشمن کو ڈھونڈتا ہے لیکن اس ریپبلکن نے صبح سے کوئی کچھ بھی نہیں کھایا تھا. تو ڈبلن شہر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. چاند کی ہلکی روشنی بادلوں کے ٹکڑوں سے باہر نکل کر آ رہی ہے. ادھر ڈبلن میں ایک بڑی بلڈنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں 4 کارنرز کوٹس. یہ ایک عمارت ہے. اس کے ارد گرد بھاری توپوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے. شہر میں ادھر ادھر کہیں پر مشین گنوں اور رائفلوں کی آواز جو تنہا فارم ہے ان کی خاموشی کو توڑتی ہے، ان کی خاموشی کو ختم کرتی ہے. ریپبلکنز اور فری اسٹیٹر سول خانہ جنگی میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. او کونل برج کے نزدیک چھت پر ایک ریپبلکن سنائپر چھپ کر گولی داغنے والا لیٹ کر دیکھ رہا تھا. اس کی رائفل اس کے پاس پڑی ہے اور اس کے کندھوں پر فیلڈ گلاسز لٹک رہے ہیں. وہ ایک دبلے پتلے چہرے کا اور سنجیدہ قسم کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں ایک سخت قسم کی جھلک دکھائی دیتی تھی. وہ بڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. وہ کیونکہ وہ صبح سے بھوکا تھا اس لیے وہ بڑے زور سے بڑی تیزی سے ایک سینڈوچ کو کھا رہا ہے کیونکہ اس نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا.
اس نے اپنی جیب سے وسکی کی فلاسک بھی نکالی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا گھونٹ، اس کی فلاسک کے ڈھکن میں ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا اور اس کو پی لیا۔ اس نے اپنے اس فلاسک کو واپس جیب میں رکھ دیا، لیکن اسی دوران اس کو سگریٹ نوشی کی سخت خواہش ہوتی ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر میں سگریٹ کو جلاؤں تو اس کی جو جلنے کی روشنی، جلنے سے جو روشنی آئے گی، اس سے اس کی پوزیشن اپوزٹ سنائپر یا اپوزٹ دشمن اس کا ہے اس پر واضح ہو جائے گی اور وہ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہ اپنی اس سگریٹ پینے کی خواہش کو دبا نہیں سکا، تو اس نے لہٰذا ایسے ہی سگریٹ سلگایا، کش لیا اور پھر اس کو بجھا دیا۔ لیکن جو ہی اس نے لائٹر سے سگریٹ جلایا، اس کے دشمن کی نظر جو دوسرے گلی کے دوسری طرف میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر اس سنائپر پڑ گئی، تو اس نے ایک دم سے گولی چلائی اس کو نشانہ بنانے کے لیے۔ لیکن اس کی قسمت یہ تھی کہ جو یہ گولی ہے یہ چھت کے پیراپیٹ یا منڈیر جس کو کہتے ہیں، منڈیر سے ٹکرائی، اور جو ریپبلکن سنائپر ہے اس نے ایک دم سگریٹ کو بجھا دیا اور پھر وہ رینگ کر بائیں طرف چلا گیا، کیونکہ اب اس کی پوزیشن جو ہے وہ اب ایکسپوز ہو گئی تھی، اس کے دشمن کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، لہٰذا اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کی۔ لیکن جو ہی وہ اپنی پوزیشن تبدیل کر رہا تھا، ایک گولی ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور اس کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ گلی کے دوسرے طرف چھت پر ایک سنائپر اس پر ایک گولی چلا رہا تھا۔ لیکن رینگتے رینگتے یہ ریپبلکن سنائپر اس چھت کے پچھلی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنے دشمن کی تلاش میں تھا لیکن وہ اس کو دیکھ نہ سکا۔ اسی دوران او کونر برج کے اوپر سے ایک بھگدڑ بند گاڑی آتی ہے جو اس کے دشمن کی گاڑی تھی۔ اس نے اس پر گولی داغنے کی خواہش کی، لیکن اس نے اس کو دانش مندانہ، عقل مندانہ نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ جو بھگدڑ بند گاڑی ہے اس میں جو آدمی چھپا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، وہ اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس مکان کے نزدیک میں جہاں پر یہ ریپبلکن سنائپر اب چھپا ہوا تھا، اس کے نیچے اس کو محسوس ہو گیا کہ جو یہ بھگدڑ بند گاڑی ہے وہ وہاں پر رک گئی، تو اس نے دیکھا کہ اسی وقت ایک بوڑھی عورت ایک طرف کے کونے پر آ گئی اور وہ بھگدڑ بند گاڑی میں ایک آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئی دکھائی دی۔ جو بھگدڑ بند گاڑی میں سوار آدمی تھا اس نے شک کیا کہ اس کا دشمن چھت پر تھا، لیکن اس نے اس بوڑھی عورت سے جس کا شال پھٹا ہوا تھا اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا سر اونچا کیا، تو ریپبلکن سنائپر کو اب پوری طرح یہ محسوس ہو گیا کہ جو یہ بوڑھی عورت ہے یہ مخبر ہے جو اس کی پوزیشن بتانے کے لیے اس بھگدڑ بند گاڑی کے پاس چلی گئی تھی۔ تو جو ہی اس بھگدڑ بند گاڑی میں اس آدمی نے اپنا سر اوپر کیا، اس ریپبلکن سنائپر نے اس آدمی پر گولی چلا دی اور اس کو موقع پر ہی مار دیا۔ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ جو بھگدڑ بند گاڑی کے پاس جو کھڑی عورت تھی وہ کیونکہ جاسوس تھی یا مخبر تھی، تو اس کو اب محسوس ہو گیا کہ اب وہ خطرے میں ہے، لہٰذا اس نے اب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ لیکن اسی دوران ریپبلکن سنائپر نے اس عورت کا بھی نشانہ لیا اور اس پر بھی گولی چلائی۔ لیکن اسی دوران جو اپوزٹ سائڈ میں، اپوزٹ مکان میں گلی کے دوسری طرف جو سنائپر چھپا ہوا تھا، اس نے ان دو گولیوں کی وجہ سے اس ریپبلکن سنائپر کی پوزیشن جان لی اور اس نے وہاں سے
ایک گولی چلائی، تو جو گولی اس ریپبلکن سنائپر کی بازو میں لگ گئی اور اس کا ہاتھ، اس کا بازو زخمی ہو گیا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ وہ اب اس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے اپنی رائفل کو نہ تھام سکتا ہے اور نہ گولی چلا سکتا ہے۔ تو اس نے مشکل سے اپنی جیب میں سے اپنا فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اپنی قمیض کو تھوڑا پھاڑ دیا اور جہاں گولی لگی تھی اس جگہ کو دیکھا تو خوش قسمتی سے گولی ہڈی کے پار نہیں گئی تھی اور تھوڑا سا اندر گئی تھی۔ اس نے آیوڈین کی بوتل نکالی اپنے اس فرسٹ ایڈ باکس سے، اس کا ڈھکن توڑ دیا اور پورے آیوڈین کو اس زخم پر ڈال دیا۔ یہ ایک بڑا دردناک تجربہ تھا کیونکہ اس کو بہت اب درد کا احساس ہونے لگا اور وہ اب سوچنے لگا کہ اس کے لیے اب بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ بھاگنا بھی اس کے لیے تب ہی ممکن تھا جب وہ صبح ہونے سے پہلے وہاں سے بھاگ جاتا، کیونکہ صبح ہونے پر اس کی پوزیشن دور سے دکھائی جا سکتی تھی۔ لہٰذا وہ کوشش کرنے لگا سوچنے لگا کہ اگر مجھے بھاگنا ہے تو صبح ہونے سے پہلے ہی بھاگنا ہے۔ لیکن اب اس کے لیے مشکل یہ تھا کہ اس کی پوزیشن اپوزٹ مکان پر جو سنائپر تھا اس نے دیکھ لیا تھا اور اس کو ڈھاج کیے بغیر، اس کو گمراہ کیے بغیر وہ اپنی پوزیشن سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ تو اب اس کے لیے صرف ایک ہی چارہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس سنائپر کو مار دے۔ تو اس کے لیے اس نے سوچا کہ چونکہ میں اپنی رائفل اب سنبھال نہیں سکتا ہوں، اس نے اپنی رائفل کی جو سرا ہے، مزل جہاں سے گولی نکلتی ہے، اس کے اوپر اپنی کیپ رکھ دی اور اس کیپ اور اس رائفل کو لٹکا دیا اس روف کے پیراپیٹ پر، منڈیر پر۔ تو جو اپوزٹ مکان کے روف پر جو سنائپر تھا، اب اس کو شک ہو گیا کہ یہ سنائپر، ریپبلکن سنائپر اس جگہ پر لیٹا ہوا ہے، تو لہٰذا اس سنائپر نے اس کی ٹوپی کا نشانہ لیا اور ایک گولی آ گئی جو اس ٹوپی کو لگ گئی۔ تو گولی لگنے سے یہ ٹوپی جو ہے یہ سیدھے نیچے جا گری۔ تو آہستہ سے ریپبلکن سنائپر نے اپنے رائفل کو نیچے گرا دیا، ایک زور کی آواز آ گئی، تو لیکن اس سے جو اپوزٹ سنائپر تھا، اپوزٹ گلی میں جو سنائپر تھا، اس کو اب یہ شک ہو گیا کہ شاید اس نے ریپبلکن سنائپر کو مار دیا ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے، یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا میں نے اس کو مار دیا ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ریپبلکن سنائپر کو موقع ملتا ہے، وہ اپنے ریوالور سے مشکل سے ایک گولی چلاتا ہے، جو گولی سیدھے اس اپوزٹ سنائپر کو لگ جاتی ہے اور وہ دھک سے نیچے گر جاتا ہے، اس چھت سے نیچے گر جاتا ہے اور زمین پر گٹر میں گر جاتا ہے۔ اس طرح اس ریپبلکن سنائپر کو اپنے دشمن سے نجات ملتے ہیں۔ اب ریپبلکن سنائپر وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے کیونکہ اب اس کا دشمن وہاں نہیں تھا۔ جو ہی سنائپر گلی کو پار کر رہا تھا، اس وقت اس کے دل میں خواہش امدی کہ اس دشمن کو جا کر دیکھے جس کو اس نے ابھی گولی ماری تھی۔ اسی وقت اس کو دل میں جنگ کے خلاف بھی بے حد نفرت پیدا ہو گئی، اور جو ہی وہ جنگ کے بارے میں خیالاتوں میں وہاں تھا، اس کے سامنے مشین گن کی گولیوں کی بچھاڑ سے زمین پھٹ گئی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ وہ اس مردہ سنائپر کے سائیڈ میں لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ کچھ دیر کے بعد مشین گن سے گولیوں کی آواز بند ہو گئی اور اس نے اس مرے ہوئے سپاہی جو سنائپر تھا اس کو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو جو ہی اس نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو گیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو گولی سے مار دیا تھا۔ تو یہ
سنائپر کی سمری تھی اردو میں. تھینک یو.